نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام علماء اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج میں اپنے چند دوستوں کی بھرپور فرمائش پر آپ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ ہمارا چینل راز معرفت ٹی وی چینل جو ہے یہ ایک اسلامی ٹی وی چینل ہے، یہ ٹوٹلی اسلامی ٹی وی چینل ہے۔ تو دوستوں نے مجھے بھرپور فرمائش کی ہے کہ خالد صاحب آپ نعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ معرفت اور روحانیت کی باتیں بھی ہمارے ساتھ کیا کریں۔ تو اس حوالے سے میں اپنا ایک مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میری تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم شب و روز محنت کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں اور ہمارے الفاظ ساری دنیا تک پہنچیں، سارے لوگوں تک پہنچیں، اور شاید کہ ہمارا کچھ ایک لفظ بھی کسی کے دل کو اچھا لگے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اور ہمیں بھی اس بہانے اللہ پاک جو ہے ہماری بخشش فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعات و آخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ ایک دن روز محشر ضرور برپا ہوگا، ایک دن ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور ضرور پیش کریں گے، اور اس دن اس دنیا میں ہم نے جو بویا ہوگا وہی ہم اس وقت کاٹیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو برائیوں میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو اس کی ہمیں سخت سزا ملے گی، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو اللہ پاک جزا کی صورت میں انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ تو خواتین و حضرات، ہم انسان جو ہیں، ہمارا یہ تصور ہے اس دنیا میں کہ ہم آج بھی ادھر ہیں، ہم کل بھی ادھر ہیں، اور ہم پرسوں بھی ادھر ہوں گے، اور شاید ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہوں گے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو پھر ہم اپنے دل کو اس دنیا میں کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں کیوں مقیم سمجھے بیٹھے ہیں؟ اگر ہم ایک دفعہ اپنے دل
اور باطن سے اٹل فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے پر قائم رہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور ہماری زندگی اس دنیا میں عارضی زندگی ہے ہماری. ہم نے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور پھر ہم نے چلے جانا ہے. تو سمجھ لو کہ آپ کا روحانی سفر شروع ہو گیا. ناظرین اکرام، یہ دنیا تو مومن کے لیے ایک پردیس ہے. یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک پردیس ہے اور ہے بھی حقیقت کہ یہ دنیا عارضی ہے. یہ ہمارے لیے ایک پردیس ہے. ہمارا اصل وطن اور ہمارا اصل دیس تو کوئی اور مقام ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے. یہاں ہماری زندگی عارضی ہے. تو ہمیں کیوں نہ اس وطن کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ جو ہمارا اصل گھر ہے، جدھر سے ہم آئے بھی ہیں اور ہم نے دوبارہ پھر پلٹ کر اپنے اسی وطن میں چلے جانا ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو اس دنیا فانی میں ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دے تو یہاں سے انسان کا روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے. روحانیت اور معرفت کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو روحانیت و انوار و تجلیات کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے. تو جو اس دنیا میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہے کہ میں آج بھی ادھر ہوں، کل بھی ادھر ہوں، پرسوں بھی ادھر ہوں، شاید میں آنے والے وقت میں شاید ادھر ہی ہوں، اس کا رہن سہن، طور طریقے، آداب اور مرتبے اور طرح کے ہوتے ہیں. اور جو انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے، جو مسافر ہوتا ہے، جس کو اپنی اگلی منزل کی جستجو ہوتی ہے، جس کو اپنی منزل ہی حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، اس کے آداب اور اس کے مرتبے مقیم ہونے والے شخص سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور بلند و بالا ہوتے ہیں. اصل میں اپنے آپ کو ایک مسافر کی طرح اس دنیا فانی میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار دینا ہی روحانیت ہے. یہاں سے فقیری شروع ہوتی ہے. جب انسان اس دنیا کو اپنے دل سے، باطن سے نکال دیتا ہے تو پھر یہاں سے انسان ایک مسافر کی طرح اپنے آپ کو اس دنیا فانی میں سمجھتا ہے کہ میں تو ایک مسافر ہوں. میری زندگی اس دنیا میں عارضی سی زندگی ہے. میرا اصل وطن، میرا اصل دیس تو وہ ہے کہ جدھر سے میں آیا ہوں اور میں نے دوبارہ پلٹ کر پھر اسی دیس میں جانا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی کو بیچ فقیری میں نام پیدا کر. تو فقیری یہاں سے شروع ہوتی ہے
روحانیت اور معرفت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم دین اسلام کی طلب کی خاطر، جب ایک طالب علم دین اسلام کی طلب کی خاطر گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے آرزو کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے اس مومن بندے، اس مومن طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہاں میں دو باتیں ضرور کروں گا اور وہ بہت قابل غور باتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، جو اس پردیس میں اپنے آپ کو مقیم سمجھے بیٹھے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں مقیم سمجھے بیٹھے ہیں اور اس امید پر غفلت اور گناہ کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم آج بھی ادھر ہیں، کل بھی ادھر ہیں، پرسوں بھی ادھر ہیں، شاید آنے والے وقت میں بھی ادھر ہوں گے۔ تو جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ یہ جو ہماری سانسیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہماری سانسیں ہم سے واپس لے لے گا۔ تو ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس امید پر غفلت اور گناہ کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم آج بھی ادھر ہیں، کل بھی ادھر ہیں، پرسوں بھی ادھر ہیں، ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن اس کے متبادل، اس کے برعکس، جو مسافر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مسافر کبھی غفلت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مسافر کو صرف اور صرف اپنی منزل کے حصول کی جستجو ہوتی ہے۔ مسافر کو صرف اپنی منزل سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ آج ادھر، کل ادھر، اور پرسوں کہیں اور جگہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی عارضی ہے، میرا قیام اس دنیا میں عارضی ہے، اور میری اصل منزل تو کوئی اور مقام ہے۔ مسافر کا اصل مقام تو وہ دیس ہے جدھر سے وہ آیا ہے۔ اصل مقام، اصل دیس تو انسان کا وہی ہے جدھر سے وہ آیا ہے۔ یہ تو پردیس ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ننگی چارپائی جو کھجور کے بان کی بنی ہوئی تھی، اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے نرم و نازک، پھولوں سے بھی پیارے جسم مبارک پر کھجور کے بان کے نشان پڑ گئے۔ صحابہ اکرام کو جب علم ہوا تو صحابہ اکرام رونے لگے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا نرم و نازک بستر تیار کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار کائنات شافی محشر نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ کو معلوم نہیں، میں تو مسافر ہوں، میرا اس دنیا میں
قیام اس طرح ہے کہ جیسے کوئی مسافر صحرا میں چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر لے اور پھر اپنی اگلی منزل کو چل پڑے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا تصور مکمل طور پر عطا فرمایا ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا قیام اس دنیا فانی میں عارضی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنا، بلند و بالا عالی شان بنگلے بنانا، مال جمع کرنا، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنا اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں ان بندوں کو اپنے عرش کے سایہ نصیب کروں گا جن بندوں نے اپنی جوانی میرے عشق میں گزاری ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اطاعت میں گزاری ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، جب ہمارا ٹھکانہ اس دنیا میں بہت مختصر اور عارضی ہے تو ہمارے یہ جھگڑے، یہ دنگے فساد اور یہ دنیا داری ہمیں مول نہیں دیتی۔ ہمارا اگلا دیس جدھر ہم نے جانا ہے، ہمیں اس دیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہ کمائی، وہ مال جمع نہیں کرنا جو ہمیں روز محشر مصیبت میں ڈال دے۔ ہم نے اس دنیا میں وہ بیج بونا ہے، وہ اچھا بیج بونا ہے، وہ اچھی کمائی اور وہ اچھا مال لے کر جانا ہے جو ہمارے لیے آخرت میں مغفرت اور بخشش کا سبب بنے۔ میرا اور آپ کا یہ روحانی سفر میری زندگی تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ روحانیت و معرفت کی ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے اپنے مختصر بیان میں آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا ہے کہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنی بندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی اطاعت اور سنت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔